حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہے؟ دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جسے دید قصور حاصل ہو جائے، جسے دید قصور حاصل ہو جائے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت دید قصور سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنے لگ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے۔ نیت انسان کی صحیح ہے تو انسان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل وہ بھی قبول ہے، اور اگر نیت انسان کی صحیح نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی وہ ناقابل قبول ہے، وہ ناکار ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نیت، کہ ہم اپنی نیت صحیح کریں۔ نیت یہی ہو کہ یا اللہ آپ کی رضا کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھوں۔ اب اعتکاف میں کچھ اعتکاف کے احکامات ہیں اور کچھ اعتکاف کے آداب ہیں۔ اعتکاف کے احکامات تو یہی ہیں کہ ہم نے مسجد میں بیٹھنا ہے، مسجد سے بلا ضرورت شرعی، انتہائی اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے تو پھر تو مسجد سے نکلنے کی گنجائش ہے، وگرنہ مسجد سے نکلنے کی اعتکاف والے کو گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اعتکاف کی حالت میں انسان جو ہے باہر سے کسی آنے والے کے ساتھ گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بات نہ کرے، اپنا مسجد میں ہی رہے اور نہ ہی ٹیلی فون سے یا موبائل سے جو ہے کسی سے بات کرے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے کہ انسان کے لیے جو ہے گنجائش ہے۔ باقی یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کچھ کام ایسے ہیں کہ دیکھیں، ہم جب اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں آ گئے ہیں، تو اب ہم اپنے اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ اس وقت کو قیمتی بنائیں تو سب سے پہلے اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا جوڑ ہے۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کا ان کے ساتھ دور کرتے تھے۔ اور جس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا نا، تو اس سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ دور کیا۔ ایک دفعہ خود سنایا، پھر سنایا، 2 دفعہ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کا دور کیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے بھی زیادہ ضروری ہے قرآن پاک کو ٹھیک ٹھاک پڑھنا۔ قرآن پاک کو ٹھیک ٹھاک پڑھے، قرآن پاک کو تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ یہ 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اگر ہم کوشش کریں تو ہمارا قرآن پاک کسی حد تک صحیح ہو سکتا ہے۔ دوسرا کام جو اعتکاف کی حالت میں کرنے کا ہے، یہ اعتکاف والوں کے لیے تو خصوصی طور پر بیان ہے، وگرنہ ہے تو سبھی کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں میرے لیے ضروری ہے، باقی کسی کے لیے ضروری نہیں۔ اب قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ صرف اعتکاف والوں کے لیے یا ہر مسلمان کے لیے؟ تو اسی طرح ہی دوسری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ محاسبہ نفس کرے، محاسبہ نفس کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کے لیے غور و فکر کرے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہے؟ دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جسے دید قصور حاصل ہو جائے، جسے دید قصور حاصل ہو جائے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت دید قصور سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنے لگ جائیں، جسے اپنی غلطیاں نظر آنے لگ جائیں تو یہ ہوتی ہے دید قصور۔ اب ظاہری بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو سنوارنا چاہتے ہیں، جس بندے کی اصلاح فرمانا چاہتے ہیں، اس کے سامنے اس کی غلطیاں کر دیتے ہیں۔
اب جس بندے کے سامنے اپنی غلطیاں ہوں گی تو وہی اپنی غلطیوں کو صحیح کرے گا نا، اور جس بندے کے سامنے اس کی غلطیاں ہی نہیں ہوں گی تو وہ غلطیاں کیا صحیح کرے گا؟ تو اس وجہ سے محاسبہ نفس، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اسی طرح یہ سوچے کہ میں کون سے ایسے کام ہیں، کون سے میرے سے ایسے گناہ ہیں جو میرا پیچھا نہیں چھوڑ، اب میں 10 دنوں کے لیے آ گیا ہوں تو وہ گناہ فی الحال تو میرے سے چھوٹ گئے، لیکن کون سے ایسے اسباب ہیں، کون سے ایسے ذرائع ہیں کہ جن ذرائع کو میں استعمال کر کے ان گناہوں سے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے پیچھے چھڑا سکوں، یعنی ان گناہوں کو اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے جو ہے چھوڑ سکتا ہوں، یا اسی طرح وہ گناہ ہمیشہ کے لیے میرا پیچھا چھوڑ سکتے ہیں، یا اسی طرح کون سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں میں جاتا ہوں تو میرے سے وہ گناہ کم ہو جاتے ہیں، میرے سے وہ گناہ کم ہو جاتے ہیں، اور کون سی ایسی جگہیں ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو میں استعمال کرتا ہوں جہاں میں جاتا ہوں تو میرے سے وہ گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں پر غور و فکر کریں، ان چیزوں پر غور و فکر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محاسبہ کر، اپنا حساب کر اس سے پہلے کہ تیرا حساب، تو اس دن سے پہلے کہ میرا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لے، تو اس سے پہلے یہ ہے کہ میں اپنے آپ کا خود حساب کروں کہ میں کس انداز میں زندگی گزاروں۔ تو یہ دوسری چیز ہوگی۔ تیسری چیز ہے مراقبہ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھے، محاسبہ نفس میں بھی بندہ بیٹھے، توجہ اپنے اوپر کر لے، اپنی پچھلی زندگی کو چیک کرے کہ میں کیسی زندگی گزار رہا تھا، اور مراقبے میں بھی یہی ہے کہ بیٹھے، سر نیچے کر لے، سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں میرے اوپر ایسی ہیں کہ جن کو جو ہے میں غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنے انعامات کیے، کتنے احسانات کیے ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو میرے ذہن میں ہیں، اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا مجھے پتہ ہی نہیں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر ان کا شکر ادا کرنے والا بن، اور کوشش کروں کہ میں اور دیکھوں کہ میں کہیں ان نعمتوں کا غلط ناجائز استعمال تو نہیں کر رہا، اور اگر میں غلط استعمال کر رہا ہوں تو میں ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے والا بن۔ تو یہ ہے مراقبہ، کہ سوچے بندہ کہ اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کتنے انعامات ہیں، کتنے احسانات ہیں، اور ان کے مقابلے میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں۔ تو یہ ہے کہ مراقبہ کریں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اس انداز میں کرے کہ اسے یقین حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت اتنا کر کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے۔ اور اس میں کیا ہے کہ بندہ جو ہے نا، بندہ جب اللہ کے راستے پر چلتا ہے نا، بندہ نوافل پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس بندے کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یار واقعی اب اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سے راضی ہے، اب اللہ تعالیٰ میرے سے راضی ہے، یا اسی طرح اب میری دعائیں جو ہے وہ قبول ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایک دم ہر انسان پر جو ہے، جو انسان نیکی میں لگتا ہے اس کو اس قدر یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے، اب اگر میں دعا مانگوں گا نا تو اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ایسا ہے نہیں؟ جیسے درود پاک کے بارے میں آتا ہے نا کہ انسان درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اس انداز میں جو ہے بندہ رب تعالیٰ کی عبادت، اب دیکھیں نا 10 دن ہے، ان 10 دنوں میں اور کام ہی کیا ہے؟ یہی ہم نے رب تعالیٰ کی عبادت کرنی۔ اور 5ویں چیز وہ یہ ہے کہ ہم از اول تا آخر، یعنی صبح اٹھنے کے بعد، اٹھتے وقت سے لے کر شام کو سونے تک ہمارا سارا نظام، یا ہمارا سارا دن، یا ہمارا سارا کام وہ شریعت سنت کے مطابق ہو جائے۔ تو ان 10 دنوں میں ہم نے یہ 10 دن جو ہے شریعت سنت کے مطابق گزارنے، ان 10 دنوں کی زندگی جو ہے وہ ہماری شریعت سنت کے مطابق ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کس طرح فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، یہ سارا کچھ جو ہے ہمیں معلومات حاصل ہو جائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زندگی جو ہے صبح اٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک کی کیسی تھی۔ تو یہ ان 10 دنوں میں
एतकाफ वालों के लिए और बिलउमूम हर एक के लिए, हर एक को जो है ये चीज़ें अपनानी चाहिए। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ कहा सुना अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नमाज की दोहराई चल रही थी, सूरतें हमने आप हजरात को कहलवा दी थी। ये जहन में रखें, सूरह फातिहा पढ़ना अलग वाजिब है और सूरह फातिहा के साथ नमाज में सूरत मिलाना ये एक अलग वाजिब है। बात समझ लग रही है ना? तो इन दोनों चीज़ों को जो है ये हमें याद करना ज़रूरी है। सूरह फातिहा को भी याद करना ज़रूरी है और सूरह फातिहा के साथ साथ सूरतों को भी याद करना ज़रूरी है। कम अज कम 4 सूरतें तो ये हर मुसलमान को याद होनी चाहिए, क्योंकि सुन्नतों की 4 रकातों में एक एक सूरत पढ़ना ज़रूरी है और फर्जों की पहली 2 रकातों में एक एक सूरत पढ़ना ज़रूरी है। अब उसके बाद आ जाता है रुकू। अल्लाह अकबर कहकर हम रुकू में जाएंगे। रुकू की मेरे साथ आप दोहराई कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। सुबहान रब्बियल अज़ीम। सुबहान रब्बियल अज़ीम। सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब ये सही तलफ़ुज़ ये है। अब इसमें जो है गलतियां क्या है? एक तो है सुबहाना, सुबहाना पढ़ेंगे तो लफ्ज आपका गलत हो जाएगा, नमाज आपकी सही नहीं होगी। इसी तरह रब्बियल अजीम पढ़ेंगे, अजीम, बात समझ लगना, अजीम अजीम पढ़ेंगे तो आपका लफ्ज जो है वो सही नहीं रहेगा, लफ्ज आपका खराब हो जाएगा। असल लफ्ज है अजीम। क्या लफ्ज है? अजीम। क्या लफ्ज है? अजीम। ज़्वा जो है ना, ज़्वा आइन के बाद ज़्वा आ रही है ना, तो ज़्वाद ये निकलती कहां से? ये जबान की नोक है ना, ये ऊपर वाले दांत जहां से शुरू हो रहे हैं, ऊपर वाले दांत जहां से शुरू हो रहे हैं वहां हम ये जबान के नुक्कर, जबान की नुक्कर अगर वहां लगाएंगे तो ज़्वा अदा होगी। समझ आ रही है? तो आप ज़्वा को पढ़ने में, अज़ीम को पढ़ने में जबान की नुक्कर वहां लगाएं, बाकी लफ्ज जैसे अदा होते हैं वो फिर अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। बात समझ लग रही है? बाज़ औक़ात बुढ़ापे की वजह से जबान साथ नहीं देती, लफ्ज साथ नहीं देते, आपकी कोशिश, आपके जिम्मे है कि आप जबान की नोक जो है वो ऊपर वाले दांत जहां से शुरू हो रहे हैं, जहां से शुरू हो रहे हैं वहां लगाएंगे, दुआ आपकी अदा हो जाएगी। सुबहान रब्बियल अज़ीम। अकेले में बैठकर कोशिश कर लेना, ट्राई कर लेना, 3 दफा पढ़ना अज़ीम, 3 दफा कम अज कम पढ़ना जरूरी है, 3 दफा कम अज कम पढ़ना जरूरी है, ये सुन्नत है। उसके बाद है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला।